صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 26۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا، اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا، پھر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 27۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ عطیہ دیا اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کو کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فلاں کو کچھ نہ دیا، حالانکہ میں اسے مومن گمان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن یا مسلمان؟ میں تھوڑی دیر چپ رہ کر پھر پہلی بات دہرانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دوبارہ وہی جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، باوجود یہ کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے، پھر بھی میں اسے نظر انداز کر کے کسی اور دوسرے کو اس خوف کی وجہ سے یہ مال دے دیتا ہوں کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ اسے آگ میں اوندا ڈال دے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 28۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے، خواہ اس کو تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 29۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے ہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 30۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر بھڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قاتل تو خیر ضرور دوزخی ہونا چاہیے، مقتول کیوں؟ فرمایا، وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا تھا، موقع پاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا، دل کے عزم سمیم پر وہ بھی دوزخی ہوا۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 31۔ ابو ذر ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی یعنی گالی دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی، بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ یاد رکھو، ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہے، اور وہی کپڑا اسے پہنائے جو آپ پہنتا ہے، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔
صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 32۔ جب سورۃ الانعام کی یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، ہم میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ تب اللہ پاک نے سورہ لقمان کی یہ آیت اتاری کہ بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 33۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی علامتیں 3 ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 34۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان 4 میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ وہ یہ ہیں: جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 35۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 36۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، اللہ اس کا ضامن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کو میری ذات پر یقین اور میرے پیغمبروں کی تصدیق نے اس سرفروشی کے لیے گھر سے نکالا ہے۔ میں اس بات کا ضامن ہوں کہ یا تو اس کو واپس کر دوں ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ، یا شہید ہونے کے بعد جنت میں داخل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اگر میں اپنی امت پر اس کام کو دشوار نہ سمجھتا تو لشکر کا ساتھ نہ چھوڑتا، اور میری خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 37۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کے لیے عبادت کرے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 38۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 39۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سختی نہ چل سکے گی۔ بس اس لیے اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو، اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو، اور خوش ہو جاؤ کہ اس طرز عمل سے تم کو دارین کے فوائد حاصل ہوں گے، اور صبح اور دوپہر اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو۔ نماز 5 وقتہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ پابندی سے ادا کرو۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 40۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنی نانہال میں اترے جو انصار تھے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ جب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا تو سب سے پہلی نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف پڑھی عصر کی نماز تھی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی نکلا
اور اس کا مسجد بنی حارثہ کی طرف گزر ہوا تو وہ لوگ رکوع میں تھے۔ وہ بولا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یہود اور عیسائی خوش ہوتے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا تو انہیں یہ امر ناگوار ہوا۔ ظہیر ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق نے برا سے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے کچھ مسلمان انتقال کر چکے تھے، تو ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، البقرہ 143۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 41۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو، یقین و خلوص کے ساتھ ہو، تو اللہ اس کے گناہ کو جو اس نے اس اسلام لانے سے پہلے کیا معاف فرما دیتا ہے، اور اب اس کے بعد کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کے عوض 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب، اور ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کرے اور اسے بھی معاف فرما دے، یہ بھی اس کے لیے آسان ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 42۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے، تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 43۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے۔ اس وقت ایک عورت ان کے پاس بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، فلاں عورت، اور اس کی نماز کے اشتیاق اور پابندی کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ کی قسم، ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے، اور انسان بغیر اکتائے اسے انجام دے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 44۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور اس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہے، تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور دوزخ سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گھیوں کے دانے برابر خیر ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 45۔ ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کی کتاب قرآن مجید میں ایک آیت ہے جسے آپ پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یوم عید بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا، وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا، سورۃ المائدہ کی یہ آیت کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے۔